حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت یہاں پر مکمل ہوئی حجت اللہ البالغہ میں، اور اس کے ساتھ ہی الہیات کا جو باب ہے وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے شروع کیا تھا الہیات کے باب کو۔ الہیات سے مراد یہ کہ وہ تمام مسائل جن کا تعلق اللہ تعالی کی ذات و صفات سے ہے۔ مثلا اللہ تعالی کی ذات ہے یا نہیں ہے، اللہ کی ذات یقیناً ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، پھر اس کے دلائل کیا ہیں، اللہ تعالی کی صفات کیا ہیں۔ مشکل ترین مسئلہ یہی تھا جس پر کئی ہفتے صرف ہوئے، اور اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالی کی ذات پاک وہ کہاں ہے، اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں کیا فرق ہے، اللہ تعالی سے اس کی صفات علیہ کے متعلق، اس کی صفات عالیہ کے متعلق کیا چیز کہی جا سکتی ہے اور کیا چیز کہنا جائز نہیں، اور اسی ضمن میں بلکہ ضمن میں کیا آخر پہ پہنچ کے تقدیر کا مسئلہ آیا، اور یہ ساری باتیں الہیات کے باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ کل اللہ تعالی کی ذات و صفات کے متعلق جتنے بھی عقیدے ہیں اثباتاً یعنی پازیٹیو سائڈ پہ رہتے ہوئے وہ کل یہی ہیں جو آپ سے عرض کیے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ عقیدہ طحاویہ میں فرمایا اور جو کچھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں فرمایا، اس میں الہیات کا باب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ بس یہی چیزیں ہیں جو ان جگہوں پہ موجود ہیں، ان کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ 4 کام ہیں، اور جو پلان ہے الہیات کی تکمیل پر وہ یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں جو بحث ہے اسے سمیٹنا ہے، اور 3 اہم باتیں ہیں جو تقدیر سے متعلق ہیں۔ انہیں چاہیے کہ سننے والے سنیں، اور سننے والوں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو اس بات کی تلقین کریں، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کے مسئلے کا نچوڑ ہیں۔ اب تقدیر پر اب تک جتنے بیانات ہوئے ان میں سے فرض کر لیجئے کچھ بھی نہ سنیں، تو بھی اب جو 3 باتیں آ رہی ہیں جو سارا اس سے نیٹ پروفٹ نکل رہا ہے، جو حقیقی نفع ہے، جو اللہ کے یہاں کام آنے والی چیز ہے، وہ یہ 3 باتیں ہیں۔ ان 3 باتوں کو تقدیر اور الہیات کے باب میں آخری سمجھ کے اسے سنیے، اور اس کے بعد عقیدہ طحاویہ جس کو ہم نے شروع کیا تھا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر جو شروع کی تھی، اس کی تمام عبارات انشاءاللہ وہ پڑھ لی جائیں گی، اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان تشریحات کو ان عبارتوں کے ساتھ آپ ملا دیں۔ 2 طریقے ہوتے ہیں پڑھنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ استاد نے کتاب لی اور جو اسٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے ان سے کہا کہ اس کتاب میں پڑھو کیا لکھا ہے۔ بچوں نے کتاب پڑھی تو استاد نے فرض کر لیجئے کہ انگلش پڑھ رہے تھے تو جو مشکل الفاظ آئے اس کا ترجمہ کر دیا اور سینٹنس بنا دیے، ترجمے میں بتا دیا کہ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے، اور چھٹی ہوئی۔ میتھس ہے، اس میں کلاس ہو رہی ہے، ٹیچر بورڈ پہ ان سوالات کو حل کر دیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے پڑھنے کا کہ کتاب کو حل کیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ خود طالب علم سمجھے، وہ خود محنت کرے، مشکل الفاظ کے مطالب خود تلاش کرے، اور ٹیچر آ کر صرف لیکچر دے دے کہ نفس کتاب میں مسئلہ یہ ہے، اور یہاں پر آتھر یہ کہنا چاہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اور آگے تم اس کتاب کو خود ہی پڑھ لینا، جو کچھ کہا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ہمارے بڑے اساتذہ رحمہم اللہ ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کتاب کو حل کرنے میں اگرچہ مدد دیتے تھے
مگر جو بہت بڑے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ مجھ سے مسئلے کی تقریر سن لو، باقی جو کتاب میں لکھا ہے خود ہی جا کے پڑھو اور خود ہی اسے حل کرو۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھواتے تھے، مگر اب تک جو عقیدہ طحاویہ اور اس کے ساتھ فقہ اکبر کا مسئلہ ہے، اس میں یہ پہلا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہم نے کتاب میں جو چیزیں تھیں الہیات کے متعلق اس پہ اللہ کی توفیق سے جو ہو سکا بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسرے طریقے پہ آئیں گے کہ کتاب کی عبارت پڑھ کے پھر اسے حل بھی کر لیں گے انشاءاللہ، کہ انہوں نے یہ مسئلہ جو بیان کیا ہے، یہ اس طرح کا مسئلہ یہاں پر بیان ہو چکا، یہ پلان ہے آگے کے لیے۔ اور تقدیر پر جو آخری 3 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں اور جو بہت ضروری ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات جس پہ بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بس میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور بس اتنا جملہ کافی ہے۔ ہمیشہ اس جملے کو یاد رکھیے اور کہتے رہیے کہ آمنت باللہ وقدرہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کی تقدیر پر ایمان لایا، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ فکرہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس یہی عقیدہ رکھو اور یہی اسی پہ زندہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ مجھے موت دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور فضل و کرم سے مجھ سے یہ عقیدہ قیامت کے دن قبول فرما لے۔ ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ عقیدے میں جس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی تقدیر کو ماننا بھی ضروری ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، بس سیدھا سادہ اتنا عقیدہ رکھو کہ اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لایا۔ ابن ماجہ میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے تو کوفہ کے بہت بڑے بڑے فقہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں امام شعبی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اور شعبی رحمت اللہ علیہ نے 500 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، اور لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ شعبی کے مقابلے میں وہ کوئی فتویٰ دیں۔ شعبی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے عدی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ما سمعت، حضرت جو کچھ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو ہمیں اس میں سے کوئی چیز بتائیں۔ عدی رضی اللہ عنہ نے خود اپنی بات بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا عدی اسلم تسلم، عدی اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے، جہنم کی آگ سے مراد تھی بچ جاؤ گے، یہ مراد تھی کہ دنیا میں قتل ہونے سے بچ جاؤ گے، جان سلامت رہے گی۔ قلت ومل اسلام، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ عدی رضی اللہ عنہ اصل میں آئے تھے قیدی ہو کے، تو قیدیوں کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ انہیں غلام بنا لیتے، یا ان کو قتل ہو جاتا، یا فدیے کی ادائیگی ہو جاتی اور انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور ارشاد فرمایا کہ عدی اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے۔ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا ہے نا، بس یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تشہد، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتُؤْمِن بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا، اور اللہ کی جتنی بھی تقدیر ہے ہر تقدیر پر ایمان لاؤ، خیرہا و شرہا، اور یہ مانو کہ خیر بھی اللہ کی جانب سے ہے، شر بھی اللہ کی جانب سے ہے، حلوہا و مرہا، تقدیر میں جو خوبی اور بھلائی مجھے نظر آتی ہے کہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور جو مجھے ناگوار گزرتی ہے، کڑوی لگتی ہے، یہ بھی اللہ کی جانب سے۔ یعنی جیسے بھی حالات پیش آئیں، وہ موافق ہیں یا مخالف ہیں، سب کو اللہ کی طرف سے سمجھو، کیونکہ اللہ تعالی کا علم اور اس کے حکم کے بغیر
کسی شخص کو کوئی نہ راحت ملتی ہے نہ تکلیف ملتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ایمان کی چوٹی کی، کمال کی ارشاد فرما دی۔ ایک تو کہا کہ اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں، کتابوں اور کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ فرما دیا کہ دیکھو تقدیر پر ایمان لانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر احادیث کو اگر ملایا جائے جن میں فرشتوں کا، کتابوں کا، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، قبر کے عذاب کا، ان چیزوں کا آیا ہے، ان احادیث کو اگر ملایا جائے تو پھر تو ساری ترتیب بنتی ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کو ارشاد فرما دیا کہ دیکھو وہ تو من بالاقدار کلھا خیرھا و شرھا حلوھا و مرھا، تمام تقدیروں پر ایمان لانا اور یہ اقرار کرنا کہ سب تقدیریں اللہ کی جانب سے ہیں، وہ خیر ہے، شر ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، یعنی اپنے حالات جو انسان کے بدلتے رہتے ہیں، ان تمام حالات میں بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر ہے، نافذ ہونی تھی، میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اور اس کی جو نافذ کردہ تقدیر ہے یا اس کی جو تقدیر ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، دو مانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے قائل ہیں آپ، تو یہ ضروری ہے کہ آپ تقدیر کو بھی مانیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے۔ اسی طرح ان میں ایک طبقہ ایسا تھا جو تقدیر کا بھی قائل نہیں تھا۔ تو ایمان اور اسلام میں اہل سنت والجماعت کو جو عقیدہ سکھایا گیا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ دیکھو ایک چیز ہے تقدیر میں اللہ کا علم اور ایک ہے اللہ کی قدرت، باریک بات ہے لیکن سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اللہ کو علم ہے کہ ایک انسان نے 50 سال جینا ہے تو عمر کے 50ویں سال میں کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اس وقت بھی علم تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں پیدا کیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو علم بعد میں ہوتا ہے، معاذ اللہ، کہ اللہ کا علم تدریجی ہے، تدریجن آتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے، نہیں، حق تعالیٰ شانہ کا علم پہلے سے ہی۔ اور ایک ہے قدرت، اختیار، یہ آدمی کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ اللہ شر کو پیدا کیا اس نے اور خیر کو بھی پیدا کیا، اور اللہ نے انسانوں کو توفیق دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہوا ہے نا، یہ اختیار ہے جو قدرت ہے، حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت میں سے کچھ انسانوں کی طرف منتقل کر دی اور انسانوں کو قدرت دے دی۔ اب اس قدرت کی بنیاد پر، غیر مستقل قدرت کی بنیاد پر جب وہ کام کرے گا تو پھر انسان اس کام کا قاصد کہلائے گا، کرنے والا کہلائے گا۔ خالق اللہ ہے، قاصد بندہ ہے، اتنی سی بات ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ حق تعالیٰ شانہ کا علم الگ ہے۔ تو اس لیے تقدیر کہیں کہیں علم کے معنی میں آتی ہے اور کہیں قدرت کے معنی میں آتی ہے۔ اس بحث میں بھی مت پڑھو، اس کی تفصیل میں بھی مت جاؤ بھائی، کیا ضرورت ہے آخر اس میں پڑھنے کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ سیدھا سادہ تقدیر پر ایمان لاؤ، بس کافی ہے، ایمان لے آئیے۔ 3 اہم باتوں میں سے پہلی بات یہ جاری ہے۔ اور دیکھو اسلام اور کفر میں، مسلمان میں اور مشرک میں یہ فرق ہے کہ ہم تقدیر کو مانتے ہیں اور لوگ تقدیر کو نہیں مانتے۔ پھر کچھ گمراہ فرقے ایسے ہیں جو تقدیر کو مانتے ہیں اور تقدیر میں پھر وہ بحث کرتے ہیں جبر اور قدر کی۔ اہل سنت والجماعت رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں ہم جبر اور قدر کی کسی بحث میں پڑھتے ہی نہیں، ہم سیدھی سادی بات یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور خدا کی ہر طرح کی تقدیر پر ایمان لائے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی اور جگہ بھی آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاء مشرکو قریش کے مشرکین آئے، یخاصمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القدر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر پر بحث کرنے لگے۔ دیکھا آپ نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کی دعوت دیتے تھے نا، اللہ کی تقدیر کو بتاتے تھے، ظاہر ہے کہ اس میں ایمان لانا فرض تھا۔
ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی سرے سے تقدیر ہی کا انکار کر دے اور کہے میں تقدیر کو نہیں مانتا، یہ کفر کا جملہ ہے۔ یہ بعض اوقات بے باک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا رکھا ہے جی تقدیر میں تو تقدیر کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، یہ کفر کا جملہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کہے کیا اللہ کے عقیدے میں کیا رکھا ہے، نہیں مانتا میں اللہ کو، جاؤ، یہ کفر کا جملہ نہیں۔ یاد رکھو اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ قیامت میں جب آدمی پہنچے گا تو جو کچھ اس نے غصے میں کہا ہے اور جو کچھ سنجیدگی میں کہا ہے سب نامہ عمل سامنے کھل جائے گا، اور اس وقت اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو کہتا تھا تو مجھے نہیں مانتا، اب بتا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی سرے سے تقدیر ہی کا انکار کر دے، یہ کفر ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی یہ کہے تقدیر کو مانتا ہوں اور ماننے کے بعد وہ جبر کی طرف چلا جائے، قدر کی طرف چلا جائے، تو یہ آدمی کفر نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی یہ بدعتی ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ اور سب سے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ کہے اللہ کو مانتا ہوں اور اس کی تقدیر کو۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ سرے سے تقدیر کو مانتے ہی نہیں تھے، اور امت میں جو فرقے پیدا ہوئے ہیں، اسلام میں مسلمانوں میں جو فرقے پیدا ہوئے ہیں، قدریہ، جبریہ، یہ تقدیر کو مانتے تھے لیکن اس کے بعد اس کی تشریح غلط کر دیتے تھے۔ مثلا یہ کہہ دیتے تھے کہ تقدیر تو ہم مانتے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ جبرن سب کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر ہے، معاذ اللہ۔ اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے۔ اہل سنت والجماعت نے اپنے آپ کو بالکل اعتدال پر رکھا، اسی لیے یہاں پر جو حدیث اب آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کی دعوت دیتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے تھے، تو ایمان میں جہاں اللہ کی ذات، اس کی صفات، قیامت، ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے، تقدیر کو ماننا بھی ضروری تھا۔ اب قریش چڑ گئے، فنزلت هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور اللہ نے فرمایا یوم یصعبون فی النار، جس دن ان لوگوں کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، علی وجوہہم، ان کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، گردن میں فرشتے رسیاں ڈال دیں گے اور چہرے زمین پر گھسٹ رہے ہوں گے، ذوقوا مس سقر، اور کہا جائے گا کہ چکھو جہنم کا مزہ، آگ کا مزہ چکھو، انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور بلا شبہ ہم نے ہر چیز جو پیدا کی ہے تقدیر ہے، تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو تقدیر نہیں مانتے اور مشرک ہوتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ نے وحی نازل فرما دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے منہ کے بل، اور کہا جائے گا کہ اس آگ کا مزہ چکھو، تمہیں معلوم نہیں ہے ہم نے ہر چیز تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے توڑنے پہ، بچے کو ڈانٹنے سے، کسی کو بھی ڈانٹنے سے منع فرمایا۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے، وجہ کیا ہے کہ جس طرح انسانوں کی مقدر میں ہوتی ہے کہ کب اس سے مرنا ہے، برتنوں کی بھی ایک تقدیر ہے، بس وہ مر جائیں گے جب ہو جائے گا۔ یہ ان گمراہوں کا پہلا فرقہ ہے، معاذ اللہ، جو خدا کی تقدیر کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ سوچ لیجئے خدا کی تقدیر کو نہ ماننے کا کتنا بڑا نقصان ہے، یہ ایمان کے فرائض میں داخل ہے۔ اور دوسرے جو گمراہ ہیں، جو خدا کی تقدیر کو مانتے ہیں اور اس میں پھر اپنی طرف سے منہ شگافیاں کرتے ہیں، ان کی متعلق اصل بات تو آئے گی جو دوسری اہم بات بتانی ہے، لیکن کچھ سن لیجئے۔ حدیث میں یہ آیا ابن ماجہ میں ہی، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مجوس هذه الامہ، اس امت کے مجوسی کون تھے؟ جو آگ کی پرستش کرتے تھے، دو خداؤں کے قائل تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے مجوسی اگر تم نے دیکھنے ہو تو دیکھو وہ کون ہے؟ المکذبون بالاقدار اللہ، جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کی تقدیر کو کیسے جھٹلاتے ہیں؟ نئی نئی باتیں اس میں کہتے ہیں جی کیا رکھا ہے تقدیر میں، چھوڑو اس کو، ہے ہم تقدیر کو مانتے ہیں لیکن بس جبر ہے سارے کا سارا۔ ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے تقدیر میں کیا ہے، بندے کو اختیار ہے جی اپنا کام کرو، چھوڑ دے ان باتوں کو اور اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے۔ سعدی رحمت اللہ نے کیا اچھی بات کہی،
انہوں نے کہا کہ بازی بازی بارش بابا بازی، بچے کا کھیلنا کھیلنا حتیٰ کہ باپ کی داڑھی سے کھیلنے لگے۔ یہی بات ہے کہ انسان مزاح کوئی اور بات کہتا ہے، یہاں تک کہ معاذ اللہ ایمانیات میں آ کے آدمی مذاق کی باتیں کرنے لگے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، رسالت، تقدیر، ان چیزوں کا مذاق اڑانے لگے معاذ اللہ، اور اس کی تعویل کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے گمراہ طبقے کے متعلق بتایا ہے کہ ان مجوس هذه الامہ المکذبون بالاقدار اللہ، اس میری امت میں مجوسی پیدا ہو جائیں گے جو دو خداؤں کے پچھلے زمانوں میں قائل تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کون؟ وہ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ ان مرضوا فلا تعودوہم، دیکھو یہ اگر بیمار ہو جائیں نا تو ان کی عیادت کو نہ جانا، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جانا، اور اگر ان سے ملاقات ہو جائے فلا تسلموا علیہم، انہیں سلام بھی نہ کرنا۔ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ارشاد فرمایا کہ جو ایران کے لوگ آتش پرستی کی وجہ سے کافر تھے، اسی طرح یہ مجوسی اس امت کے ہیں، اگر کھلم کھلا انکار کر دیں بغیر تعویل کے تو پھر تو بات اور ہے، پھر تو کافر ہی ہو گئے۔ اور اگر فرض کر لو کہ کسی طرح کوئی تعویل ایسی کرتے ہیں جو امت کے بڑے علماء نے جس کو گمراہی قرار دیا ہے، کفر نہیں قرار دیا، بحث تو ساری اس بات پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اہل امت پیچھے کیا کرتے آئے ہیں، پچھلی امت میں جو اہل علم گزرے ہیں انہوں نے کیا ان لوگوں کو کافر قرار دیا تھا؟ یقیناً کافر نہیں قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں۔ عقیدہ تو وہ بیان کیا جا رہا ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ارشاد فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازے پہ نہ جاؤ، اور اگر ان سے کہیں ملاقات ہو جائے تو انہیں سلام بھی نہ کرنا۔ اللہ کی تقدیر اس کو نہیں مانتے، اس میں تعویل کرتے ہیں، اس میں توجیہ کرتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ تو اہل سنت والجماعت ان دونوں گمراہوں سے ہٹے ہوئے، وہ تقدیر کو مانتے ہیں، یقینی طور پر مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کے معاملے میں کوئی تعویل نہیں، توجیہ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں بس جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہم ان باتوں کو اسی طرح مانتے ہیں۔ اس لیے عافیت یہی ہے کہ تقدیر کی کسی بحث میں نہ پڑھو، تقدیر کے کسی معاملے میں نہ پڑھو، چپ کر کے عقیدہ رکھو کہ اللہ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کی ذات اور صفات کو، اور اللہ میں تیری تقدیر پر ایمان لایا۔ یہ فرض ہے ایمان کا، اتنا بڑا فرض ہے کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے، بہت جگہ اور بھی یہ حدیث آئی ہے۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہ روایت کس کی ہے؟ یہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مسروق جب ان کی روایت آ جائے اور وہ کہیں کہ عبداللہ نے یہ کہا، تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کے یہ خلفائے کرام رضی اللہ عنہ سارے قائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور جریر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیویوں کی شکایت کی کہ عورتیں ایسی ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بہت سی عورتیں ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی، قیامت کا خوف نہیں ہے انہیں، اور گھروں میں فساد مچ جاتا ہے، مراد ان کی یہ تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ کہا کہ حضرت عورت کے متعلق یوں آیا ہے اور وہ ٹیڑھی پسلی ہے، اور اسے سیدھا کرنے کی اگر کوشش کی جائے گی تو پھر وہ ٹوٹ جائے گی، تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج پیدا کیے ہیں خواتین کے، اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا یا 3 مرتبہ فرمایا کہ عبداللہ اللہ نے تمہیں بڑا علم دی ہے، بڑی سمجھ دی ہے خدا نے دین کی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ فرمایا تمہارے دل میں خدا نے علم کو داخل کر دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اکابر صحابہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ علم میں ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے علم سے استفادہ کرتے تھے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا یؤمن العبد حتی یؤمن بالقدر، یاد رکھو کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ یعلم انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، اور اس کی تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح اس بات کو جان لے کہ جو کچھ مصیبت تکلیف پیش آئی ہے
کہ رکنے والی نہیں تھی. وما اخطاہ، اور جو اللہ نے بچا لیا ہے، لم یکن لیصیبہ، کوئی نہیں ہے جو مجھے وہ تکلیف پہنچا سکے. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں انگاروں پر چلوں، پاؤں جل جائیں اور پاؤں سے جو خون چربی نکلے اس کی وجہ سے آگ بجھ جائے، احب الی من ان اقول لامر قدرہ اللہ، یہ زیادہ اچھا ہے آگ پہ چلنا، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس اتنے غلط خراب جملے کے کہ اللہ نے میری تقدیر میں کوئی بات طے کر دی ہو اور میں اپنی زبان سے کبھی یہ کہہ بیٹھوں کہ لیتہ لم یکن، کاش اللہ ایسا نہ کرتا. سمجھے آپ، کتنی ہی مواقع اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جس میں ہم لوگ راہ سے پھسل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کاش ایسے نہ ہوتا، بیٹا مر گیا، بیٹی کو طلاق ہو گئی، اور کتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو آدمی کہتا ہے کاش ایسے نہ ہوتا، کاش اللہ ایسے نہ کرتا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں انگاروں کو میرا خون اور چربی بجھا دے پاؤں پہ، اس پہ چلتا رہوں، میرے لیے یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس بات کے کہنا کہ ان اقول لامر قدرہ اللہ لیتہ لم یکن، کاش یہ کام نہ ہوا ہوتا. مت بولے، چپ رہے. شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اللہ مطلقاً حاکم ہے، تقدیر اس کے قبضے میں ہے، سب چیزیں اس کے قبضے میں ہیں. نہ بولے، بس جو کچھ ہے سو صحیح ہے، جو کچھ حق تعالی شان کا فیصلہ ہے میرے بارے میں، کسی اور کے بارے میں، اپنے متعلق سوچے اور اس پر پورا ایمان لائے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالی نے بتا دیا ہے یہ حق ہے. جو کچھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا یہ سچ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے تو ظاہر ہے یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، یہ بات یقیناً انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی اسی سے اخذ کی تھی، اسی سے حاصل کی تھی. اس لیے آدمی سوچے کہ جو کچھ بھی پیش آنا ہے اللہ کی طرف سے ہے. کاش کہنے سے ہوگا کیا سوائے اس کے کہ مایوسی کا اظہار کرے گا کہ کاش ایسے نہ ہوتا، کاش ایسے نہ ہوتا. طبیعت میں الجھاؤ پیدا ہوگا، ڈپریشن میں چلا جائے گا. اللہ نے منع کیا ہے ان باتوں سے جس سے انسان کے اندر مایوسی پیدا ہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھو تقدیر پہ کیا عقیدہ ہے. حجر ابن قیس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بھی امام بہقی رحمت اللہ علیہ نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں شعب الایمان کی روایت میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس رات کو رہا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس میں انہوں نے سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائی. اور جب وہ اس آیت سے گزرے فَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، اللہ تعالی نے فرمایا تم دیکھتے ہو یہ جو تعلق کی وجہ سے تمہارے جسم سے جو مادہ نکلتا ہے، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس سے بچوں کا پیدا کرنا ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نفل پڑھ رہے تھے نا، رک گئے اس آیت پہ، نماز ہی عرض کیا بل انت یا رب، اللہ آپ ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ یہ تخلیق تیرے ہی قبضے میں. پھر وہ آگے چلے اور اگلی آیت جب انہوں نے پڑھی کہ افرأیتم ما تحرثون، لوگوں تم نے غور کیا ہے کہ یہ کھیتی کے لیے بیج جو ڈالتے ہو، أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تو یہ بیجوں سے پھلوں کو اور پودوں کو اور ان کونپلوں کو اگانا، یہ تزرعون یہ زراعت تم کرتے ہو یا ہم زندگی اور جان ڈالتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس آیت کے بعد رک گئے اور بار بار فرمایا بل انت یا رب، بل انت یا رب، یا رب بل انت، اے پروردگار آپ ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ ان چیزوں کو آپ ہی دنیا میں اگاتے ہیں، اللہ یہ بیج آپ ہی کے حکم سے پھوٹتے ہیں. ثم قرأ، اور پھر انہوں نے اس آیت کو پڑھا اس سے آگے افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو پانی تم پیتے ہو، أأنتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، لوگو اسے اوپر سے بادلوں سے تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر خاموش ہوئے اور پھر عرض کیا کہ بل انت یا رب، اللہ آپ ہی ایسے کرتے ہیں. ثلاثاً 3 مرتبہ عرض کیا کہ اللہ آپ ہی بارش کا پانی نازل کرتے ہیں، اللہ آپ ہی بادلوں کو نچوڑتے ہیں، اللہ آپ ہی بادلوں سے پانی دیتے ہیں. اور پھر چوتھی آیت پڑھی اور اس میں آیا ہے کہ افرأیتم النار التی تورون، کیا لوگوں تم نے کبھی آگ پر غور کیا ہے؟
انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، یہ آگ کو حاصل کرنے کے لیے درخت کو جلاتے ہو، ان درختوں کو ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بل انت یا رب، اے پروردگار آپ ہی ہیں، اللہ آپ ہی نے پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور حق تعالی شانہ نے جتنی بھی چیزیں کہی ہیں، جو کچھ بھی ہے، بس اس پہ راضی رہے، خاموش رہے، دل میں کیسے ہی اڑتا ہے، کیسی چیزیں آتی ہیں، مت ادا کرے زبان سے ان چیزوں کو، بس اللہ کی تقدیر کو پوری طرح مانے کہ حق تعالی شانہ کی تقدیر یہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح اور اکابر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کی روایات ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کی پہنچی ہے نا، ساری روایات تو امت میں پہنچی بھی نہیں ہے، سب کے سب اسی بات کے قائل تھے کہ آدمی اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے، زیادہ بحث کرے ہی نہ، بس اتنا ایک جملہ ہی کافی ہے کہ اللہ میں آپ پر ایمان لایا، اور اللہ جو تیری تقدیر ہے اس پہ ایمان لایا، خیر یا شر، میٹھی یا کڑوی، جو بھی ہے بس اس پہ ایمان لایا، اتنا کافی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکے؟ اسی لیے اللہ نے ان مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم انہیں جہنم میں لے جائیں گے، انہیں پتا نہیں ہے کہ ہر چیز کے ساتھ تقدیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت آتی ہے کہ پہلے بھی آ گئی تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، کہ ایک آدمی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک اپنی ابتدائی حالت میں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد الیہ الملک، فرشتہ آتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور بچے میں ان 3 چلوں کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، ثم یؤمر ب40، اور پھر سے 4 باتوں کا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ لکھو اس بچے کا رزق اور اس کا عمل اور اس کی موت، اور یہ کہ شقی ہوا ام سعید، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، جہنم میں جائے گا یا جنت میں۔ فوالذی لا الہ غیرہ، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ساری زندگی جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالشت، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس پر اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اور وہ موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اچھے کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا داخلہ جنت میں ہو جاتا ہے، آخری عمل اس کے جنتیوں والے ہوتے ہیں۔ اور تم میں سے کوئی آدمی عمر بھر جنتیوں کے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا یا ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ موت اس کی جہنمیوں جیسی ہوتی ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، سب جانتے تھے اس کو، سب کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ابتدائی زمانے میں یہ ابھی نہیں ہے کہ لوگ اب تقدیر پہ بحث کرتے ہیں، یہ لڑکے اور لڑکیاں، اس زمانے میں بھی لوگوں کے دماغ تھے، بحث ہوتی تھی، اور بحث میں لوگ حصہ بھی لیتے تھے، لیکن ان لوگوں پر ادب غالب تھا، چھوٹے بڑے کی تمیز تھی نا، تو جب صاحب علم بڑے لوگ بات بتا دیتے تھے تو سنتے تھے اور ادب سے سوال کرتے تھے، بات ہو جاتی تھی۔ یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے یہ ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور انہوں نے عامش رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، عامش تھے سلیمان بن مہران، اور انہوں نے زید بن وہب سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ کسی کو شبہ ہو گیا اس روایت میں تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور ایک اور صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلغنا ان کا حدیث العامش، اللہ کے رسول وہ عامش کی روایت ہم تک پہنچی ہے، اور انہوں نے اپنے استاد زید بن وہب سے سنی، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی فی القدر تقدیر کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول کیا آپ نے واقعی فرمایا ہے؟ فقال نعم انا قلتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سے جواب دیا، ارشاد فرمایا ہاں بھائی ہم نے یہ کہا ہے۔ اور پھر کیا زبردست بات تھی، خواب ظاہر ہے کہ تائید کے درجے میں ہے، کوئی شرعی ایسی حیثیت تو نہیں ہے کہ ہم اسے فرض واجب کے درجے میں لے لیں،
مگر ایسے خواب بھی کیسی عجیب بات ہے، کیسی خوشگوار چیزیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی وہ میں نے کہا کہی ہے بات، اور تم سے عامش نے بیان کیا ہے، رحم اللہ العامش، اللہ کی رحمت و عامش کے ساتھ، اور اللہ رحم فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحم فرمائے زید بن وہب پہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت نازل ہو عبداللہ بن مسعود پہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من حدث بهذا الحدیث، اور خدا کی رحمت ہو ہر اس شخص پہ جو میری اس حدیث کو بیان کرے۔ اس لیے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ممکن ہے خدا کی رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے۔ ایک اور تابعی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جالسا مع عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث الصادق المصدوق مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو سچا تھا اور جس کو سچا جاننا ضروری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ تکبیر کی بات پر ایک حدیث بتاتے ہیں، تو حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہی خواب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیے، آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، حدثتہ بہ، میں نے ابن مسعود سے یہ کہا ہے، فعادہا ثلاثا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی۔ آپ نے کہا اللہ عامش کی مغفرت کرے، اس نے بالکل ٹھیک بات تم تک پہنچائی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامش سے پہلے جو لوگ اس حدیث میں آئے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے عامش کے درمیان، یعنی زید بن وہب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامش سے پہلے جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، وغفر اللہ لمن حدث به بعد العامش، اور عامش رحمت اللہ علیہ کے بعد بھی جو لوگ آئیں گے میری اس حدیث کو بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس لیے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ ممکن ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا، رحمت اور مغفرت کی دعا سے کوئی حصہ ادھر بھی آ جائے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تقدیر کے معاملے میں لوگوں کو تلقین کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ تقدیر جو ہے یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو پورا مستقل ایمان کا ایک فرض ہے، اس لیے ان چیزوں کو مانا جائے گا اور ماننا ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے، جیسے قیامت کو ماننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح اس چیز کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح یہ بات سمجھا دی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی لیے ان باتوں کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے، اپنے بچوں تک کو سکھاتے تھے، امت تک یہ سارا عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا پہنچا ہے، یا نکھر کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو بیان کیا گیا ہے یا نکھار کے بیان کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ یہ چیزیں کچھ معمولی درجے کی نہیں ہیں بھائی، اس کے ایمان اور کفر کا دار و مدار ہے۔ کہاں جانا ہے، کس گروہ میں شامل ہونا ہے، جہاں بھی جانے کا ارادہ ہو اس طرف کو آدمی سوچ لے کہ میں کس طرف کا سفر کر رہا ہوں اور میرا عقیدہ کیا ہے۔ تو عقیدے کی بحث چل رہی ہے، بس سیدھا سادہ تقدیر پر ایمان رکھے، عقیدے کی بحث میں رہے۔ بہت عام 3 باتیں بیان کرنی ہیں، جن سے پہلی بات یہ بیان کر رہے ہیں، ترمذی کی روایت دیکھو، ربیع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت بیان کی۔ کیا روایت بیان کی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوتا، حتی یؤمن باربعین، جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ رکھے۔ کن 4 چیزوں پر؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، وہ اس بات کو طے کرے، گواہی دے، دل کے یقین سے یہ جانے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کیسا رسول ہوں؟ بعثنی بالحق، اللہ نے مجھے سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں لوگوں بالکل سچی چیز بتاتا ہوں۔ تو پہلی شہادت ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی
ارکان بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. اس مجموعے میں کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے کلمہ طیب. دوسری چیز وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، موت پر ایمان رکھے کہ موت، اس کے احوال، مرنا ضروری ہے، لازمی ہے، موت آنی ہی آنی ہے. حتیٰ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے. وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس پر تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا کہ موت کے بعد جو اٹھنا ہے نا، اس پر ایمان رکھے. جب موت یاد رہتی ہے اور اللہ کے حضور میں حاضری کا تصور رہتا ہے تو پھر انسان بہت سے کام نہیں کرتا ہے کہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. اور اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حاضری کا گویا تصور ہی بھلا دیا ہے. کسی سے پوچھ لو کہ مر کے جواب دینا ہے، کہتے ہیں ہاں جی ایمان ہے. اور اس کے کرتوت اور اعمال دیکھو، صبح سے شام تک ایسے لگتا ہے جیسے اس آدمی کو موت کی یاد ہی نہیں. کسی کو کیوں دیکھیں، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ اسے دن میں ایک مرتبہ بھی موت یاد آتی ہے؟ کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں آتا کہ میں نے مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا. اور پھر ان منافقوں کی حالت دیکھو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ دونوں کہتے تھے کہ ہمارے شہر میں اتنے منافق ہیں، یعنی دلی میں اور بصرہ میں، کہ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیں جینے نہ دیں، مار ڈالیں. اب تو بہت آزادی کا زمانہ ہو گیا، اب تو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں. مگر اب اس امت میں اکثریت دیکھو ان منافقوں کی، ان کے کرتوت ایسے ہو گئے ہیں جیسے بالکل ان کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں رہا کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمن بالبعث بعد الموت، تیسری چیز جس پہ ایمان ضروری ہے وہ ہے قیامت میں اٹھنا، اللہ کے ہاں جواب دینا. یؤمن بالقدر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تم یقینی طور پر اس بات کو مانو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. یہ ہے تقدیر کا درجہ، اور یہ ہے تقدیر کی بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو 4 ارکان بیان کر دیے، ان میں سے ایک رکن یہ فرما دیا کہ وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے. ایک کرسی ہے، اس کے 4 پاؤں ہیں، ایک پاؤں اس میں سے اڑا دو تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح تقدیر جس چیز کا نام ہے یہ ایک پایا ہے ایمان کا. اگر کوئی آدمی سے نہیں مانتا تو اس انسان کا ایمان ناقص ہو جائے گا معاذ اللہ، اور نہیں مانتا تو وہ انسان اپنے ایمان سے جاتا رہے گا اگر بالکل ہی وہ انکار کر دیتا ہے تقدیر کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان ضروری قرار دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ بھی فرماتے تھے ان کی حسرت کی بات دیکھو. وہ عجیب بات تھی انہوں نے جو فرمائی تھی، خیر وہ تو کسی جگہ پر آ جائے گی. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر، وفی یدہ کتابان، ترمذی کی روایت ہے، یہ 2 کتابیں ہاتھ میں تھیں. ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں پتہ نہیں ہے، جب تک آپ نہیں بتائیں گے کیسے معلوم ہوگا. دائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس میں اللہ نے تمام نام جنتیوں کے لکھے ہیں، اور جنتیوں کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے بھی نام ہے اور ان کے قبیلوں کے بھی نام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر پر یہ لکھوا دیا یا لکھ دیا اللہ نے پورا حساب کر کے کہ اتنے 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 آدمی جنت میں جائیں گے. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، ایک آدمی بھی اب ان میں سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، کبھی بھی ایک آدمی بھی نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ والی کتاب دکھائی اور ارشاد فرمایا اس میں اللہ نے جہنم والوں کے نام لکھے ہیں، ان کے والدین کے نام لکھے ہیں، ان کی ولدیت بھی لکھ دی ہے، ان کے قبیلے بھی لکھ دیے ہیں، اور آخر پہ حساب ہو گیا ہے فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا. اور آخر پہ جو حساب اللہ نے طے فرما دیا ہے ایک شخص بھی اس میں کم نہیں ہوگا اور زیادہ نہیں ہوگا. فقال صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. ان کا اللہ کے رسول جب جنتی اور جہنمی ہونا طے ففیم العمل، ہم پھر عمل کیوں کریں؟ ان کان امر،
اگر یہ ایسا کام ہے کہ قد فرغ منہ، جس سے فراغت ہو چکی، تو اب عمل کا کیا فائدہ ہے؟ جہاں جانا ہے پہنچ جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت کی بات امت کو سکھائی۔ ارشاد فرمایا سددو، دیکھو سددو، سیدھے رہو، جو اعمال کرنے کے ہیں نا نیکیاں وہ کرتے رہو، اعتدال کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، وقاربو، اور جو بھی نیکی کے کام ہیں ان کے قریب قریب رہو۔ ہو جاتی ہے سستی، لیکن اپنی طرف سے قاربو، قریب قریب نیکی کے رہو۔ تم میں سے جو آدمی جنتی ہے اس کے آخری عمل زندگی میں جنتیوں والے ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے، اور جو جہنمی ہے اس کے لیے جہنمیوں جیسے اعمال ہوں گے کوئی بھی عمل کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کتابیں ایک طرف رکھ دی اور فرمایا فرغ ربکم من العباد، اللہ لوگوں کے فیصلے کر کے فارغ ہو گیا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ ہے پورا جو دوزخ میں جائے گا، ایک گروہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ کیا کرے آدمی؟ کس کو خبر ہے کہ میرا نام کس نے؟ کس کو خبر ہے کہ مرتے وقت میں کیا عمل کر رہا ہوں گا؟ اس لیے ڈرتا رہے اللہ سے، اور کبھی خیال تصور میں بھی نہ لائے کہ میں اچھا آدمی ہوں، جب تک کہ موت فیصلہ نہ کرے کہ تم کیا ہو۔ اور موت فیصلہ کر دے کہ ایمان والا ہے اور ایمان لے کے دنیا سے گیا ہے، دنیا بھر جشن منائے اور تعریف کرے اور اچھا کہے اور کتابیں لکھے اور سوانے لکھے، حضرت ایسے اور حضرت ایسے، سب کچھ ٹھیک ہے بھئی، جو مرضی کرتے رہو، اپنا تو بیڑا پار۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، کون اللہ کے ہاں چھڑائے گا؟ کون ہوگا جو خدا کے ہاں بچائے گا؟ اس لیے نہ کرے، نہ کسی غرے اور غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ میں اتنا نیک اور میں اتنا نیک۔ یہ لگ جائے گا پتہ جب اللہ کے ہاں پہنچے گا، تو خدا کے ہاں پہنچ کر ایک ایک چیز اگر حساب و کتاب میں آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ان احادیث کو سنیں، خاموش رہے بس، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارا نام کہاں ہے۔ کیوں بتایا گیا؟ اسی لیے کہ کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، علم، عمل، تقوی، لوگوں کے مبشرات، اچھے خواب، مرید اور طالب علم اور کون آ کے بیان کرتا ہے، سب کے سب سنیں اور ایک لمحے کے لیے نہ جانے کہ میں اچھا آدمی ہوں، بس اپنے آپ کو مٹاتا رہے۔ ساری نسبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹاتا رہے۔ ہمارے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آخری نشست جو آخری رات وہاں گزری اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنا ہوا، تو آخری باتیں جو ارشاد فرمائی تھیں ان میں سے ایک بات یہ فرمایا کہ رائے پور کی ساری نسبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹاتا رہے، کوئی خوبی اپنے آپ میں نہ جانے۔ اور اس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ کس کتاب میں میرا نام تھا، کیا آدمی کہے کہ میں کیسا اور ایسا اور ایسا، کچھ نہیں ہے، بس انتظار کرے موت کا اور تقدیر کو مانے، وگرنہ ایمان نہیں رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صنفان من امتی، یہ ترمذی کی روایت ہے، میری امت میں دو گمراہ ایسے پیدا ہو جائیں گے، دو طبقے، دو فرقے، لیس لہما فی الاسلام نصیب، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، المرجیہ والقدریہ، ایک مرجیہ اور ایک قدریہ۔ تقدیر کے بیانات سے پہلے ان کی بات آئی تھی نا، بس مختصر سی بات یہ کہ مرجیہ جو یہ کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ انسانوں کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے، بس گناہ بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ ہی کروا رہا ہے، انسان کو کچھ اختیار ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، انسانوں کے اختیار کی بالکل نفی کر دینا، غیر مستقل اختیار کو بھی نہ ماننا، یہ اہل سنت والجماعت سے نکال کے انسان کو مرجیہ میں لے جاتا ہے۔ اور بہت گمراہیاں تھیں ان میں۔ وہ کہتے تھے کہ انسان بس جمادات کی طرح ہے، پتھروں کی طرح ہے، انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے قدریہ کے بارے میں، یہ قدریہ جو ہیں یہ تقدیر کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے انسان خود ہی کرتا ہے، اللہ کی کوئی تقدیر نہیں ہے، اور پھر اس میں تعویل کرتے تھے، کہتے تھے جہاں جہاں کتاب و سنت میں تقدیر کا ذکر آتا ہے وہاں سے مراد انسان کی اپنی قدرت ہے۔ تو اس وجہ سے اس فرقے کو
قدریہ کہا گیا. اہل سنت والجماعت بالکل درمیان میں رہے، اعتدال میں رہے. انہوں نے کہا مستقل انسان کا اختیار نہیں، اللہ کی توفیق، اللہ کے دینے سے اختیار ہے انسان کا. اور یہ جو تم کہتے ہو کہ انسان جو کچھ کرتا ہے سب کچھ خود ہی کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. مرجیہ اور قدریہ دونوں کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دونوں گمراہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ اسلام ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے تعویل کی تقدیر کے معاملے میں، لیکن انہیں اس تعویل کی وجہ سے امت کے اکابر نے انہیں کافر قرار نہیں دیا، لیکن گمراہ اور اہل بدعت میں تو شامل ہو گئے نا. اس لیے ہم جتنے بھی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، کسی کا کچھ عقیدہ ہو، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے بس کہ اہل سنت والجماعت اللہ پہ ایمان اور اللہ کی ہر تقدیر پہ ایمان، چاہے وہ مجھے گوارا ہو، ناگوار گزرے، وہ میٹھی ہو، وہ پھیکی ہو، وہ کڑوی ہو، کیسی بھی ہو، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر ہے سو ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اس تقدیر پر ایمان نہ لانے سے کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی سوچ لینا چاہیے. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ حضرت فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے. تو ان کا نقد احدث، اور اگر ایسے ہی ہے تو دیکھو میرا سلام اسے نہ کہنا. دین میں کیا نئی چیز اس نے ایجاد کر لی تھی؟ حدیث کے شراح لکھتے ہیں کہ جو چیز سے نئی ایجاد کر لی تھی وہ تقدیر کا انکار تھا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا سلام نہ اسے نہ کہنا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے، خسفن، اور اللہ کا قہر ان پہ نازل ہوگا، زمین پھٹ جائے گی اور وہ گڑ جائیں گے زمین میں. او مسخن، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا کہ ان کو دیکھو گے تم تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. او قذف فی اہل القدر، یا پھر یہ کہ ان پر پتھر برسیں گے آسمان سے. یہ تقدیر کا انکار کرنے والے ظالم اس امت میں پیدا ہو جائیں گے. اس لیے ایمان کو محفوظ رکھو. کوئی ضرورت نہیں ہے تقدیر کی تفصیل میں جانے کی. اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ اس بات کو سوچیں، بحث کریں. انسان کا مستقل ارادہ، قدرت، اہل علم کی باتیں. بس عام آدمی ہم جیسے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی تقدیر پہ ایمان لایا، بس کافی. جس سے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ہیں. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے ان سے اچھا آدمی نہیں دیکھا. اور عطا رحمۃ اللہ علیہ 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے تھے، مکہ میں رہتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی تھی اس وجہ سے کہ اللہ نے علم اتنا دیا تھا. عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے، ان کی تشریف آوری ہوئی اور وہ تھے عبد الواحد ابن سلیم. تو عبد الواحد ابن سلیم نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بصرہ والے اللہ کی تقدیر پر بحث کرتے ہیں. قال یا بنی تقرأ القرآن، انہوں نے کہا بیٹے تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت قرآن پڑھا ہے. انہوں نے کہا سورہ زخرف پڑھو. میں نے سورہ زخرف پڑھی اور میں نے جب یہ پڑھا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اور ام الکتاب تقدیر کا رجسٹر اور بڑی کاپی ہے، بڑا دفتر ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کہا لدینا، وہ ہمارے پاس ہے. تو عطا رحمۃ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اتدری ما ام الکتاب، تمہیں پتہ ہے ایک کتاب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، وہ رجسٹر ہے تقدیر کا کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا تھا، اور اس میں اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ فرعون جہنمی ہے. وفیہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور اللہ نے اس میں یہ لکھ دیا تھا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہوا. اور پھر عطا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں حضرت ولید ابن عبادہ بن صامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اور عبد الواحد میں نے ان سے عرض کیا تھا، میں نے پوچھا تھا کہ ولید یہ بتائیے کہ آپ کے والد عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کا جو انتقال تھا ان کی وصیت کیا تھی؟
یہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ یہ نقبا میں سے ہیں، یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ تنگ کر رہے تھے تو انہوں نے آ کر بیعت کی تھی اور عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ عبادہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والے اور اس دین کی بنیاد رکھنے والے مدینہ منورہ میں ان لوگوں میں سے۔ تو ان کے بیٹے ولید، ان سے پوچھا عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت نے وصیت کیا کی تھی؟ تو ولید بولے اور کہنے لگے دعانی، والد صاحب نے مجھے بلایا، فقال یا بنی اتق اللہ، اور کہا بیٹے اللہ سے ڈرتے رہنا اور یاد رکھو اس وقت تک اللہ کا خوف نہیں آ سکتا تمہارے دل میں، اللہ کی معرفت یہاں تک کہ تؤمن باللہ و تؤمن بالقدر، جب تک کہ تم اللہ کو اور تقدیر کا مانو، کلہ خیرہ و شرہ، ہر تقدیر کو ماننا میرے بیٹے، خیر اور شر یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ فإن مت علی غیر ھذا، اور میرے بیٹے اگر تقدیر پر تمہارا ایمان نہ ہوا اور تقدیر کے علاوہ کسی چیز پر مر گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہے عقیدے کی اہمیت کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو بلا کر وفات تک سمجھاتے تھے کہ عقیدہ کیا ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ تو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، انبیاء علیہ السلام کا بھی یہ حال تھا۔ قرآن میں نہیں آیا پہلے پارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میرے بیٹوں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کریں گے، خدا کی توحید پر بیٹے قائم رہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد اولاد کا عقیدہ کیا ہوگا، پلاٹ خریدتے ہیں، کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، مگر ہم کہتے ہیں صحیح عقیدے پہ اولاد کو چھوڑو، جنت میں بھی تو پلاٹ لینا ہے کہ نہیں۔ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ سب سے پہلے خدا نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے فرمایا لکھ، تو قلم نے عرض کیا ما اکتب، اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھ، ما کانا وما هو کائن الی الابد، قیامت کے دن تک اس کائنات میں کیا کیا ہونا ہے ہر چیز لکھ دے، اور اس نے تقدیر کو لکھا۔ اس لیے تقدیر پر اگر ایمان نہ ہوا تو عبادہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے پھر جہنم ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اس لیے آدمی مختصر سی بات بس تقدیر پر، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے اور یہ یقین جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ یقینی طور پر نافذ ہونی ہے، اس تقدیر میں آنا ہے، پیش آ جائے گی، اور اللہ کے ہاں جب پہنچوں گا تو پھر خدا تقدیر کے بارے میں پوچھے گا اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں جو دعائیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اس میں کیا بات تھی؟ وہ یہ کہ تقدیر پر ایمان ہر طرح سے ضروری ہے اور اسی کے مطابق ان کی زندگی گزری، اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور مغیرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اکتب الی ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ مجھے لکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کیا دعا مانگتے تھے۔ تو اسے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خط کا اور تحریر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، آپ تنہا عبادت کے قابل ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے پروردگار جو چیز تو دے دے کوئی اسے نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جو چیز آپ نہ دینا چاہیں کوئی نہیں دے سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کام نہیں آتی، کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے نہیں، کسی کی دال نہیں مانگلتی۔ پھر اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ لوگوں کو یہ چیز سکھا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو۔ آپ نے دیکھا اس میں پوری تقدیر آ گئی نا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت،
اللہ جو چیز آپ نہ دینا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا، جو آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے ہاں کوئی کام نہیں آتی، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو پہلی بات جس کا عرض کرنا ضروری تھا وہ یہ کہ بس اللہ کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ میرا یہی عقیدہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، اور اس تقدیر میں خیر اور شر جو کچھ بھی ہے اللہ کی جانب